وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس كلنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وأحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یہ سورہ نمل کی آیتیں اور بیان ہے دو بڑے بنی اسرائیل کے پیغمبروں داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو جملہ کی جو واقعہ جو قصہ تاریخ کا جو ورق بھی قریب لگتا ہے اس میں یہی بات یاد دلاتا ہے کہ انسانوں دنیا میں تم تفریح گاہ میں نہیں آئے ہو کہ کھاؤ پیو شراب دیکھو اور بھول جاؤ اور سنو اور فراموش کرنے کے بعد اٹھ جاؤ اور کچھ نہ ہو. یہ بات ایک حکیم اور خبیر نہیں کرتا. تمہاری پیدائش میں مقصد ہے اور مقصد ایک ہے کہ تم کو بندگی میں آزمایا گیا ہے. ایک ہی مقصد ہے انسانیت کے سارے افراد کام کھول کر سن لیں کہ زندگی کے ایک ایک لمحے تک جو ہو سو حواس کے مالک بن گئے ہو. ایک ہی انتہا ہے کہ تم مالک کے بندے ہو یا تم اپنے نفس کے بندے اور مالک کے علاوہ کسی اور کے بندے ہو. ایک ایمان کا مسئلہ ہے. ہزار نہیں لاکھ انداز سے مالک بیان فرماتا ہے. کبھی ذکر فرماتا ہے بڑا پلٹتا ہے انبیاء کی تعریف کا, کبھی انسانوں میں اولیاء اللہ کا, کبھی فساق جان کا, کبھی تابوتان کا ذکر ہو. یہاں تک کہ مالک کبھی پرندوں کا ذکر کرتا ہے اور وہی ایک مسئلہ ایمان کا بیان کرتا ہے. کبھی چیونٹیوں کا ذکر کرتا ہے اور بات وہی کہ دیکھو ایمان کا ایک ہی مسئلہ ہے. تم کو موقع دیا گیا, اپنے خرید والے بن گئے, اشرف المخلوقات ہو اور تمہاری اکثریت ایسی ظالم ہے کہ مالک کے ساتھ ایمان کے معاملے میں ظلم کر کے مشکل کر دیا. یہاں بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے. مالک فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر داؤد کو بحث کر دیا. مثال داؤد وہ آواز تھی اللہ کی, کتاب کی زبور کی تلاوت کرتے تھے تو دنیا گھوم جاتی تھی. فرمایا ورث سلیمان وہ وارث بن گئے ہمارے ان کے بیٹے پیغمبر سلیمان داؤد تھے اور اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی جو انہوں نے اعلان کیا وقال کہا یا ایھا الناس کہ لوگوں سن لو علمنا. مجھے تو علم نہیں تھا, مجھے اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے منطق الطیر کہ پرندوں کی بولیاں ہے وہ میں سمجھتا ہوں اور آگے چل کر آتا ہے چیونٹیوں تک کی بولیوں کو مجھے سکھا دیا گیا ہے. وہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور مجھے ہر قسم کی چیز دی گئی ہے جو ایک فرما روا کو اللہ کے بندوں کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ امن و امان قائم کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے چیز چاہیے وہ سب کچھ دیتی ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو آج یہ پہلان پہنے ہوئے یا کوئی اور چیز جہاں یہ باتیں آئی ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو نبوت کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں جن کے بغیر ایک نبی کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. مراد یہ ہے اس راستے کی مجھے اللہ نے ملک بھی بنایا ہے, تمہارا سردار بھی بنایا ہے اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے.
تمہاری دنیا کے معاملات بھی میں طے کروں گا اور آخرت کی رہنمائی اللہ نے میرے خود کی ہے، اور اس سلسلے کی جتنی ہی تعلیمات و علم ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ الفضل المبین، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ کچھ دے دے میرے طرح سے جیسے میرے باپ کو دیا تو اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اب مالک فرماتا ہے کہ دیکھو ایمان کے مسئلے کو غور سے سنو۔ وہ اسی علیہ سلیمان کہ جب حکم دیا حضرت سلیمان نے اپنے سارے لشکروں کہ جمع ہو میں معائنہ کروں گا، جنودہ اس کے جتنے لشکر تھے جتنے جن چاہے وہ جن کے ہو، ولین چاہے انسانوں کے ہو، وطائی چاہے پرندوں کے لشکر، سارے لشکر جمع کیے اور ہم یوزعون اور ان کو اپنی اپنی قطاروں میں الگ الگ بانٹ کر کھڑا کر دیا اور ان کو لے کر حضرت سلیمان چلے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، تو ایک ایسی وادی میں گزرے ہیں جہاں بے حساب چیونٹیوں کے مساکن تھے۔ وہاں تک پہنچے ہیں اس جاہ و جلال کے ساتھ کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے دلوں میں انسانوں کا لشکر ہے، پرندوں کا لشکر ہے، جنوں کا لشکر ہے۔ تو فرمایا قالت، ایک چیونٹی نے یہ دیکھ کر کہ لشکر جرار آ رہا ہے کثیر تعداد میں، اور چیونٹی کی حیثیت دیکھ لی، مالک فرماتا ہے وہ پکار اٹھی اپنے سارے ساتھیوں کو، جس طرح جو ان کا انداز ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ نے علم دیا تھا حضرت سلیمان کہ اس نے آواز لگائی یا ایھا النمل، کہ بھائیوں اور بہنوں، سارے چیزوں کو اپنی زبان میں اس نے خطاب کر کے کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم، یہ زمین کے باہر چل پھر رہی ہو، یہ اندر جاؤ، اپنی حفاظت کے اندر آ جاؤ اور اپنا بچاؤ کر لو، اس لیے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم بھی باخبر نہیں اور جو ان کے حضرت سلیمان کے صحابہ بھی ہیں اور جو ان کے ساتھی بھی ہیں ان کو بھی خبر نہ ہو اور وہ تم کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالے اور مسل ڈالے۔ وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو مالک یہاں اس انداز سے دکھاتا ہے کہ دیکھو انسان اپنے کو اشرف المخلوقات کہتے ہو، لیکن بے ایمانوں کتنے مشرک ہوتے ہیں تمہارے۔ پیر پھسل گیا، تم نے اپنے کسی بابا کو پکارا اور تمہارا یقین یہ ہوا کہ بابا کہیں بھی ہے عالم الغیب ہے، سن لیں، تم نے نظر و نیاز کی، کسی کا شکریہ ادا کیا اللہ کے علاوہ، اور اس یقین کے اوپر کہ ہم یہاں شکریہ ادا کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، تو جن بابا کی نظر و نیاز ہے ان کو ضرور خبر ہو جائے گی، ورنہ کون کرے گا، دیوانہ ہے کوئی۔ تو مالک فرماتا ہے یہ جڑ جو ہے شرکی، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ مرید ہے کوئی کام کرنے چلے بھی سوچتا ہے کہ حضرت پیر کو خبر ہو جائے گی، کوئی کہے کہ مر بھی چکا ہے یا یہاں نہیں ہے، تو امریکہ میں ہے اور وہ ہندوستان یا پاکستان میں ہے، تو وہ کہے گا نہیں میری ہر بات کی خبر پیر کو ہو جائے گی۔ تو یہ شرک کی جڑ جو ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہیں پورے نزدیک سے، زندہ اور مردہ ہے، ان کو خبر ہوتی ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ انسانوں، انسانیت کا تمہیں دعویٰ ہے بے شرمو، اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اللہ کے بندوں کو پکارتے بھی ہو کہ وہ سب معلوم ہو جائے گا، ان کی نظر نیاز بھی ہے، ان کو اپنی مثال بھی بناتے ہو۔ اور دیکھو یہاں پر ایک چیونٹی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے، یہ لا لشکر ہے، یہ اس کے ساتھی ہیں، لیکن اس کا عقیدہ بھی یہ ہے تمہاری طرح سے وہ مشرکہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ بھائیوں بہنوں اپنے دلوں میں جا کر حفاظت سے بیٹھ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان بادشاہ آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، یہ تم کو اپنے پیروں میں مسل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فرمایا دیکھو یہ اس چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھی جو ہے اتنے بڑے طاقت والے ہیں، لیکن ان کو بھی خبر نہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ حال ہے ان کا، اور تمہارا ہی حال ہے، تم سے جو رسول صاحب تمہاری چیز جانتے ہیں، ہماری دل سے آپ کو سب خبر ہے،
پیر بابا کو آواز دیتے ہیں گراؤنڈ سے پہنچ جاتے ہیں، خبر ہو جاتی ہے یاری مشکل کچھا اور علی مشکل کچھا مشکل کچھائی پر. تو مالک اور باتوں کو چھوڑ کر کہاں سے جا رہا ہے اور کس انداز سے؟ یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ چوٹی کا معاملہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس کی آگے حدود کا ورنہ جگہ کا بھی بات ذکر آ رہا ہے. ظاہر میں کہا کیونکہ ہم نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو ان حشرات کی بھی اور پرندوں کی باتیں سمجھنے کا موقع اور طریقہ دے دیا تھا، توفیق دے دی، سکھا دیا تھا ہم نے. تو حضرت سلیمان یہ سن کر تبسمہ ظاہر کا ہنسنے لگے. میں قول رہا اس کے قول سے کہ مالک اب کہا یاد آ گیا کہ کیوں چیزیں قول تو میں سمجھ لیتا ہوں اللہ کی طرف شکر کا موقع. تو فرمایا ناشکرو تمہارا عالم یہ ہے اور میرا یہ بندہ ہے جس کو میں نے وہ کچھ دیا ہے کہ دنیا میں کسی پیغمبر کو طاقت دنیا نہیں. اور اس کا حال یہ ہے کہ جب اس نے چونٹی کی یہ زبان سے نکلی ہوئی بات سنی اور سمجھی، مسکرائے بھی اور فوج اللہ کا کرم یاد آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا رب کیا ہوگی. مالک مجھے توفیق دے الشکر نعمت اللہ سے ہم کہ مالک نے تو نے کیسی مجھ پر نعمتیں کی، کیا کچھ دیا ہے دنیا میں، اور یہاں تک کہ پرندوں کی بولی میں سمجھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ چوٹی تک کی بولی پورا آواز کو میں والا والی نہیں اور میرے ماں باپ کے اوپر تو نے کرم فرمایا تھا. تو مالک مجھے توفیق دیا رام اللہ صالحہ کہ ابھی تک تمہیں تیری راہ پر سیدھا جا رہا ہوں، آئندہ کے لیے مالک تجھ سے یہی دعا ہے، یہی درخواست ہے کہ پروردگار مجھ کو اپنی نیک اعمال کے اوپر حمایت اور مالک کے راستے سے درزا اس سے دور آتی. اور پھر وہی ایک آرزو ہے جو ہونا چاہیے اکثری کی رحمتی کا پیتی بازی کر صالحین. اور مالک یہاں سے جانے جانے کے بعد پھر سب کے سارے حضور میں شامل فرما دے جنت کے اندر اور جہنم کی آگ سے بچا دے. فرما دیکھو ایک بات تم سے زیادہ آج کے مشرکوں یہ جھوٹی ہے، یہ سبھی چیزیں سمجھتی ہے، تمہارے کو عالم الغیب سمجھتے ہو، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اور یا علی کا نعرہ لگاتے ہو اسی خیال کی امید اور یقین کے اوپر کہ اللہ کے نبی سب کو بھی خبر ہو جائے گی. اور فرمایا یہ جو زندہ لگی ہے جو دیکھ رہی ہے اللہ لشکر کے ساتھ تبدیل، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ تم کو کچل ڈالیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہو. فرمایا اس کے بعد سنو متفق پسند نہیں پھر کریٹ کروائی معائنہ کیا آپ نے جو پرندوں کا لشکر فقال اور کہا مالیہ لا الہدہد وہی دکھایا اتنا بڑا پیغمبر ہے کہ کچھ میں نے دیا ہے لیکن علم اس کو بھی نہیں. فقال جب معائنہ کیا ہے سب سے پرندے موجود لشکر کے، لیکن ایک خود پرندہ ہوتا ہے جس کو ملا کہتے بچوں میں اور وہ نظر نہیں ہے. تو کہا حضرت سلیمان نے کیا بات ہے، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، نظر کی میری کوئی کمی ہے، ہم گانے نظر غائبین، یا یہ ہے کہ وہ ہر ہی نہیں کہیں چل دیا بغیر بتائے. تو بتایا یہ ہے پیغمبر اتنا بڑا پیغمبر ہے اس کو خود علم نہیں کہ کہیں میری آنکھیں خطا کر رہی ہے یا وہ کہیں آگے غائب ہو گیا. اور کہتے ہیں نواز بننا عذابً شدیدہ، میں اس کو شدید عذاب دوں گا اولا اذبحنہ، یا اور زیادہ میں نے دیکھا اس کی خطا ہے تو میں اس کو ذبح کرتا اور لیاتین، اور یا وہ میرے پاس بسلطان مبین کوئی کھلا عذر لائے، معقول عذر لائے کہ میں کیوں آیا. مالک فرماتا ہے یہ کہنے کے بعد مطلب غیر بھائی کچھ دیر گزری ہے، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا. فقال فرمایا یہ ایک پرندہ ہے، دیکھو اس کی تعریف کا حال وہ آیا ہے اور پیغمبر سے کہتا کیا ہے احط بما لم تحط بھی، یہاں اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ نے یہ کچھ دیا ہے لیکن علم آپ کے پاس علم غیب کے مالک نہیں ہے. میں کیونکہ مشاہدہ کر کے آیا ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے وہ علم ہے جو آپ کو علم نہیں، میں تجھے دیکھ کے آیا. مزید من شبین بنبین یقین،
اور اپنی آنکھوں سے قوم سبا کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، یقینی واقعہ، کوئی اس پہ چھوٹ نہیں کیا۔ اور انی وجہ تو وہاں میں نے پایا امراطن، ایک عورت ہے تملکہم، جو ان کی مالک یعنی ملکہ بنی ہوئی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور جو بادشاہی اور ملوکیت کے لیے جو وسائل چاہیے سب کچھ بن ہے، بڑا عرش ندی، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے جس پر بیٹھ کر وہ دربار کرتی ہے۔ اور وجدتھا، اور اے پیغمبر تم کو آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اور میں نے پایا وہ قومہ اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ ان ظالموں کو لعنت ان پر ہو کہ میں نے ان کو پایا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے، ایسے مشرک ہے۔ فرمایا انسانوں شک پرندہ تم پر لعنت بھیجتا ہے کہ میں نے ان کو پایا اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کے پجاری ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور بہت خوش ہو اس پر شیطان نے بہت خوشنما بنا کر دکھایا ہے کہ شاباش برخوردار اس سے ہی آئے ہو۔ فصدهم عن السبیل، اور اس طرح سے ان کو صحیح کے راستے سے بھٹکا دیا ہے، فهم لا یهتدون، اب وہ بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ تو فرمایا دیکھو حالت یہ ہے، ایک بات کو تمہارے یہاں جڑ ہے یہ شرک کی، یہ علم کو تم نے اس طرح سے عام کر دیا ہے کہ غیر کا علم ہر ایک کو تم نے دے دیا جس کی پوجا تمہیں چاہیے۔ تو لوگوں اور اس وقت کے مخاطبین سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کبھی فرشتوں کو پوچھتے ہو اور ان سے پکارتے ہو، ان کے دن مناتے ہو، ان کے عرس سے، ان کے میلے میں، ان کی نظر نیاز ہے، ان کے گھر کے اوپر، اور اسی عقیدے پر یہ وہ تمہارے معبود ہیں، تم کو دیں گے، دلوائیں گے، اور جو بھی تم کہیں کرو گے ان کو خبر ہو جائے گی۔ یہی تمہارے پاس یہی تو دلیل ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ان کو یہ تو مر چکے ہیں یا ان کو خبر نہیں ہے تمہاری باتوں کی، تو تم کبھی نہ اپنا وقت خراب کرو گے اور نہ اپنے مال کو تباہ کرو گے۔ تو یہ بات جیسے یہاں بیان فرمائی، تمہاری سے بتایا کہ دیکھو کتنے پوجنے والے ہیں، پکارنے والے ہیں، جو فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر اللہ کی ذات میں بھی شریک کیا ہے، اور جو ان کے دن مناتے ہیں، ان کے عرس ہیں، ان کے میلے ہیں، اور ان کے نام دیے ہیں انہوں نے بالکل جو اللہ کے نام ہونا چاہیے اس طرح سے۔ اور جو کام کرتے ہیں یہ عرب والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی اس کی بندگی کریں گے فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو خبر ہو جائے گی اور ہمارا کام بنائیں گے اپنے باپ سے، نعوذ باللہ، اگر وہ بات نہ بن رہی ہو تو بنوا کے دیں۔ تو مالک نے ان سے کہا سنو، تم فرشتوں کے علم کے اوپر نازا ہو، فرشتوں کو آواز دیتے ہو، فرشتوں کے دن مناتے ہو، اور یہ کہ وہ کہیں سے تم کچھ کرو ان کو خبر ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرک کی جڑ ہے، اور اللہ فرماتا ہے سب کچھ کر لو بندو میرے، ساری دنیا کو گناہ سے بھر دو، اور ایمان توحید کے ساتھ آئے ہوئے شرک نہ ہوگا، تو اگر چاہوں گا تو جتنے دن چاہوں آگ میں جلاؤں گا، عذاب دوں گا، لیکن آگ کے ساتھ تمہارا مقام کیا ہے۔ اور کوئی میرا پیغمبر ہو تو فرض محال، اور ایک شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال برباد کر کے رات کے ڈھیر کی طرح سے اڑا دوں گا، اور وہ خسارے میں آ کر میرے پاس پہنچے گا۔ اس مسئلے کو مالک ہر جگہ مختلف ہزار انداز سے کہ پڑھتے وقت جو نہیں سمجھتا ہے تعجب ہوتا ہے کیا ہے اس بات کا قرآن میں لانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اس شرک کی طرف پکارتا ہے۔ سورہ بقرہ میں مالک فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کیا انسان کو پیدا کرے گا یہ فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، گویا ناسمجھی میں یا زور بیان کے اندر انہوں نے اس انداز سے بیان کیا گویا وہ جاننے والے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو مالک فرماتا ہے فرشتوں کے پجاریوں، دیکھو فرشتوں کا علم کا یہ حال ہے، تم تو غائبانہ ان کو عالم مانتے ہو، اور دیکھو اللہ نے کیا کیا، حضرت آدم اپنے بندے اور اپنے پہلے نبی کو کچھ چیزیں سامنے لا کر پہلے سے سکھا دیا کہ ان کے نام یہ، اور پھر فرشتوں کے سامنے اپنی چیزوں کو پیش کروایا۔
کا جو تمہارا خیال ہے ذرا اس کو ثابت کرو، بتاؤ انگیزی اسماعیل ہاؤلائی یہ چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ معلوم فرشتوں نے معذرت کی اور بیان کیا کہ سبحانک لا علم لنا، تو ہی باتیں ہماری کمزوریاں تجھے معلوم ہے کہ بے حساب ہے، ہمیں کیا ہے؟ لا علم لنا، ہم کو ان کا نام معلوم نہیں، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہم کو علم دے دیا ہے بس یہی ہمارے لیے علم ہے، اس کے بعد تو نے ہم کو ان کا علم نہیں دیا، اس سے ہمیں کچھ خبر نہیں۔ انک انت علام علیم الحکیم، یہ مالک تو ہی ہے جو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو بتایا گیا دیکھو فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ ان کو کچھ خبر نہیں، ان کے سامنے چیزیں ہیں، اور فرشتوں کے پجاریوں تمہارا عالم یہ ہے کہ ان کو دور نزدیک سے تم پکارتے اور تمہارا یقین ہوتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو سنیں گے اور تمہاری حاجت روائی کو پہنچیں گے، تمہارا بھلا کریں گے۔ پھر مالک ایک واقعے کو بار بار جو انسان اگر بات نہ سمجھتا ہو تو بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ایسے واقعات سے فائدہ کیا ہے، لیکن اب آپ چونکہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو اور آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ یہ علم نفی جو ہے غیب، علم غیب کی جو نفی ہے سب سے مالک اپنے قرآن کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے تاکہ یہ جو مشرک ہیں اپنے وقت، اپنی دولت اور صحیح معنوں میں اپنا ایمان برباد کر کے جہنم کا سودا کر رہے ہیں وہ کوشش نہ کریں۔ مالک فرماتا ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے اپنے فرشتوں کو انسانی شکل قابلوت کو برباد کرنے کے لیے اور اپنے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کو بشارت دینے کے لیے۔ مالک فرماتا ہے حال کا حدیث غیب ابراہیم المکرم، کیا دنیا والوں تم کو خبر پہنچی ہے کہ جب عزت والے مہمان آئے ہیں اور آنے کے بعد مہمان بنے ہیں ہمارے خلیل ابراہیم کی، دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ آئے ہیں انسانی شکل میں جو اور کہا سلام کیا، جو سلام اس وقت سلام وہاں ہوا کرتا قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی جواب دیا قوم منکرون، اور دل میں یہ سوچا کہ یہ لوگ تو ہیں لیکن پہچان کچھ ناشنا کے لوگ ہیں، نئے لوگ آئے، لیکن بہرحال یہ مہمان تو ہے۔ اور اس کے بعد پھر دکھایا کہ دیکھو ہمارا ایک مومن بندہ اپنے مہمانوں کا کیسے مہمان نواز ہوتا ہے، بجائے اس کے ہمارے ساتھ یہ پوچھے کہ کچھ کھائیے گا، کچھ کھا کے آئے، چائے تو نہیں تھی، ناشتہ تو نہیں کیا، کوئی شرما اتنی میں کہہ دے گا بھائی میں کھا کے آیا ہوں جان بچ گئی۔ دیکھا تو پیغمبر جو ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں ہر چیز کے اخلاق کی بلندی کے اوپر ایمان کے ساتھ وہ دکھاتا ہے، تو مالک نے بتایا کہ دیکھا کہ مہمان ہے نہیں ناشتہ صحیح فلا علی بجا بھی چھپتے ہیں کہ مہمان کو دیر نہ ہونا چاہیے، گھر سے بنا ہوا گوشت لائے طلب ہوئی کار درکار نوٹ سکھائی، اور اس کے بعد جب انہوں نے نہیں کھایا کال اللہ تعالیٰ دل میں نہیں، میں ان سے کہا کہ آپ خالی ہیں کیا بات ہے، دل میں یہ خطرہ ہوا کہ دشمنی کے لحاظ سے تو نہیں آئے، تو اب جیسا میں ہم ٹھیک اور دل کے اندر کچھ خوف زدہ بھی ہوئے، اتنے لوگ آ گئے ہیں، یہ میں ان کی ضیافت کے لیے مہمان نوازی کوئی ہاتھ نہیں پڑا تھا۔ فرشتوں نے یہ پریشانی اور ان کا خوف کی وجہ سے دیکھا تو قانون تھا سفر فوراً ان کو مطمئن کیا اور کہا کہ سب نے لا تخف، آپ ہم سے خوف نہ کیجیے، چہرے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے تو بشرور غلام علیم، اور پھر خوشخبری دی کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے کہ آپ کی جو دوسری بیوی سارا ہیں ان کے بس ان سے پیغمبر پیدا ہوگا آپ کی اولاد ہوگی۔ تو یہاں مالک نے اس واقعے کو جگہ جگہ لانے کے بعد بتایا بھائی ایک بات ہے، ورنہ ایک واقعے تو آپ غور فرمائیں اس میں کیا مالک نے بات کیا، فرمایا کہ ہمارا خلیل ہے اور فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، وہ نہیں پہچان پایا کہ یہ فرشتے، اور ان کی مہمان نوازی کے لیے گھر دوڑا جا رہا ہے، فرشتے ہی نہیں سمجھ پائے کیوں جا رہے ہیں، ورنہ فرشتے کہتے اصل میں جائیے اگر آپ کھانا لینے جا رہے ہیں سمجھیے
کھانا ہم نہیں کھائیں گے، اب تو فرشتے ہیں صرف انسانی شکل میں آئے کھانا نہیں کھاتے۔ تو مالک نے فرمایا اللہ ہمارے ابراہیم سمجھ پایا، عالم الغیب ہوتا، اور نہ یہ فرشتے سمجھ پائے، اور اندر اس کو تیار کرنے والی حضرت سارا ان کی بیوی تھی جس کو بیان دی گئی بیٹے کی، اگر وہ سمجھ جاتی کہ یہ فرشتے ہیں کھائے گے نہیں تو کہتے بڑے صاحب کہاں لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی آپ ڈال رہے ہیں مشکل میں، اپنا پیسہ وہ تو فرشتے آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں۔ تو یہاں ایک مسئلہ بیان کر کے ایک واقعہ جگہ جگہ قرآن میں مالک نے بیان فرمایا کہ مشرکو کچھ تو سوچو، کسی کو کیا خبر تمہاری اللہ کے علاوہ، کس کو پکارتے ہو، کس کی مدد کرتے ہو، کس کی قبروں پر جاتے ہو، کس سے ڈرتے ہو، کس کا مالا کرتے ہو، کسی کو کیا خبر۔ پھر مالک نے فرمایا دیکھو پیغمبروں کو، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، مالک نے یہاں بتایا قرآن نے بتایا دیکھو آدم علیہ السلام کا کیا ہوا، جانتے ہوتے کہ اس درخت کے پاس جانے کے بعد پھر تو بہنا ہو جاؤں گا، پھر تو سارے پردے اٹھ جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے اور یہ ہوتے رہے گا، تو کبھی جاتے نہ بھولتے، جو عالم الغیب ہوتا ہے بھولتا تو نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہی ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی فیضان پائے، اور پھر اپنے باپ کے لیے انہوں نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اگر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ بات کو منع کر دے گا اور کہے گا تو کافر رہے گا تبھی وعدہ۔ ایک بے حلال واقعہ قرآن سے پروردگار لا کر یہ بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد پروردگار ایک اور واقعہ لا کر بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ۔ اس کے اہتمام کے ساتھ مالک کا فائدہ ہے۔ فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام۔ مالک فرماتا ہے سنو، اللہ کس کا، پروردگار کس کا حامی ناصر و ولی بن جائے، کس طرح سے اس کو عمل بھی اس کو تعلیم دے دیتا ہے، دل کو بالکل واضح کھول دیتا ہے۔ فرمایا ہمارا پیغمبر ہے، ایک بستی سے گزرا جس کے لیے مالک نے اس کے رب نے کہا تھا کہ یہ پھر آباد ہوگی۔ فرمایا اس نبی کا جس کے لیے عام طور سے ابو زید کہا جا رہا ہے لیکن کوئی حدیث کے ساتھ بات نہیں آئی، یہ معلوم ہو رہا ہے کوئی نبی ہے۔ یہ ان کا واقعہ ہے کہ الذی اس شخص کا کہ مر علی قریہ، ایک شہر قریہ کے مانے چھوٹے گاؤں کم ہوتے ہیں لیکن بڑا شہر جیسے قریتین عظیم، جس سے قرآن میں آیا ہے مکے اور طائف کو اللہ نے قریہ کہا ہے۔ ایک شخص جو بات سے گزرا وہی خاویۃ علی عروشها، اور اس شہر کا حال یہ تھا کہ وہ برباد پڑی ہوئی تھی، اپنی چھتیں اپنی گری ہوئی برباد کھڑر بنا ہوا تھا، اور پھر اس کے دل میں آیا اور انہوں نے کہا کہ مالک مجھے تو اشارہ یہ ہوا ہے کہ پھر آباد ہوگا اور یہ برباد اس کے اندر صحیح جان کی ایک رمق بھی ہے۔ قال اللہ یحیی هذه الله بعد موتها، مالک کا وقت کیسے کرے گا، اس بستی کو کیسے دلائے گا، تعجب کے ساتھ انکار کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے اسی وقت اور علم یقین دینے کے لیے فاماتہ اللہ 100 عام، یہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے ان پیغمبر کو 100 سال کے لیے مردہ کرنا، 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے، ثم بعثہ پھر زندہ کیا۔ قال اور ان سے پوچھا کم لبثت کہ کتنے دنوں آپ زندہ مردہ رہے ہوں گے، اس حالت میں موت کی حالت کتنا عرصہ گزارا؟ انہوں نے جواب دیا قال لبثت یوما او بعض یوم، مالک ایک دن یا ایک دن سے کم میرے خیال میں مدت گزری ہوگی۔ مالک نے جواب دیا قال بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ مالک نے فرمایا پیغمبر ہمارا 100 سال صرف پوری موت اصلی موت نہیں آئی، ہم نے صرف تربیت کے لیے دل کو اس کے سامنے بات کو واضح کر دینے کے لیے